جسم چھلنی اور زخمی ہے تو تھوڑا بائپسی کر لیتے ہیں ذرا چیزوں کی وضاحت ہو جائے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے یہ دیکھنا کہ یہ اسرائیل یا امریکہ یا ان لوگوں کے پلانس کیا ہیں، یہ تو معلوم ہو جانے چاہیے، کیونکہ یہ سب آن ریکارڈ ہیں موجود۔ امریکہ کی اور اسرائیل کی کئی مرتبہ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی رپورٹیں بڑی اسپیشل تھیں، وہ باہر لیک آؤٹ تو کچھ ہوتی ہیں، کچھ چیز آ جاتی ہیں لوگوں کے پاس کہ ان کا جو نیتن یاہو کا اور ٹرمپ کا جو سازش تھی بہت پہلے بھی تھی اور پھر ابھی انہوں نے ریپیٹ کی ہے، فروری کے مہینے میں بھی کی ہے، کہ ان کا جو ٹارگیٹ ہے ایران کے لیے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ ہے سب سے پہلے کہ سب سے کہ ایران کی اعلیٰ قیادت کا بالکل خاتمہ، یہ پہلی ان کی وہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 2 ہے کہ میزائل پروگرام کی جو آپ کی ہے اس کی مکمل تباہی۔ اور وہ سمجھتے ہیں یہ ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل مل کے اتنی بڑی طاقت بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا آسان ہے، انہوں نے بہت آسان ہدف سمجھ کے ہی امریکہ ایران کے ساتھ پنگا لیا اور پھر اپنی منہ کی کھائی۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام سے نجات، ان کو وہاں پر ایران میں باغات پھیلا کے عوام کو بھی جو ہے وہاں سے ان سے بدل کیا جائے اور رجیم کو چینج کیا جائے، یہ ان کے ٹارگیٹ شروع سے ہی تھے۔ اسی ٹارگیٹس کے اوپر جو ہے ایک یہ چھوٹا سا ناجائز بچہ پیدا کیا تھا امریکہ نے اور بھارت نے مل کے، اسرائیل چھوٹا سا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم قدرت کو فراموش کر دیتے ہیں، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ میاں نے کیا کہا ہے ان حوالوں سے، ان قسم کے جو معاملات ہوئے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہا ہے۔ تو آج سے بہت سال پہلے میں نے شاید کسی محفل میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایگزیکٹلی اسی قسم کے کا حالات جو تھے وہ دنیا میں پیش آئے، تو اللہ تعالیٰ کا پورا آیت نازل ہوئی فوراً کہ پوری بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اور ہم تمہیں سزا دیں گے، شاید کہ تم واپس آ جاؤ۔ اللہ میاں اس امید پہ ہم تمہیں سزا دیں گے تو شاید کہ تم واپس آ جاؤ۔ ایگزیکٹلی وہی وہ اب آج کا پروگرام یہی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کیا ہوا ہے۔ اصلی میں بات یہ ہے، اب آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کا جو کردار ہے ہمارا پورا مڈل ایسٹ کا، اس کو ہمیں اوائڈ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر کون سی ایسی چیزیں جو پازیٹیو ہو سوائے نگیٹیوس کے، دولت کا ہونا اور باقی چیزوں کا کچھ آپ نے ہوش آپ کو نہیں ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو پورا کیا کہ وہ قطر ہو، کیا بحرین ہو، یہ دبئی، ابو دھابی، یہ سب، یہ کون ہے؟ یہ مسلمان کہاں ہیں؟ امت کہاں ہے؟ سب ڈفرینٹ ہیں اور سب نے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، اور آپ نے جو ہے وہاں پر ان کو اڈے دیے ہوئے ہیں، وہاں آپ نے انہوں نے میزائل فٹ کیے ہوئے ہیں۔ اب تو یہ فارچونیٹلی کہ ایران نے ان کی ایسی تیسی کر دی، کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ اب یہ جو آئے، اب جو جب یہاں تک پہنچے ہیں، وہ جب 15 دن کا انہوں نے وقفہ دے دیا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ یہ خالی یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے ہرمس کھول دیا، بس یہ کام ختم ہو گیا، سب جنگ ختم ہوئی، چلو بھائی مٹھائی بانٹے اپنے، اور یہ ایسا نہیں ہے۔ خالی ہرمس کھولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو جنگ ہوئی ہے اپنی اتنی دن کی، اس کا اثر ہمارے یہاں کیا پڑے گا وہ بھی آپ کو اس کا اندازہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے کیا فائدہ کہ ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ہماری عوام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، پڑ رہے ہیں، ہر چیز پہ فرق پڑے گا، اور ہم ویسے ہی ابھی بلو پاورٹی لائن ہیں ہم۔ اگر آپ لیں اسٹیٹ بینک کی فگر لیں، ہم پاورٹی لائن پہ نیچے ہیں، ایجوکیشن ہمارے یہاں نہیں ہے۔ تو اس حالت کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات ہوئی ہے، 15 دن مل گئے ہیں،
ایک راستہ نکلا ہے. پاکستان کا نام بھی آ گیا بیچ میں بھائی کہ انہوں نے ثالثی کردار ادا کیا. پہلی مرتبہ نام آیا ہے بیچاروں کا, پاکستانیوں کا, جنہوں نے پہلی مرتبہ جو ہے وہ بیچ میں پڑھ کے جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا کر لیا کہ بھائی جنگ رک گئی. بہت بڑی بات ہو گئی ہے. بھائی جنگ رکی ہے, 15 دن کے لیے رکی ہے. اب ان کی اپنی کنڈیشن پہ, نیوکلیئر تو ان کو برداشت ہے ہی نہیں. وہ تو پورے اس کے ایک ایک چیز ان سے لے لیں گے ایران سے. اور پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ تو کچھ ہے ہی نہیں ان کے لیے. وہاں تو ان کے آلریڈی اڈے ہیں, سعودی عرب میں اڈے ہیں. تو پھر کیا, پھر پہلا جہاز وہیں خالی ہوا تھا اپنا ابو دھابی کے اندر, ایران کا پیسنجر ٹرین پیسنجر جہاز جو آیا تھا, پہلا جہاز لیا ہوا تھا لینڈ, وہ دبئی میں ہوا تھا. تو اب ان کی اتنی بزنس ٹائز بھی شروع ہو چکی ہیں آپس میں, بھائی جیسے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے یہ اس پہ ایسا غور یہ بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک پازیٹیو اس کے اوپر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ایران کو آپ کتنا ایکسکیوز کریں گے. کیونکہ اس کو یہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایران کی طاقت وہ نہیں ہے جو سمجھتے تھے. ٹرمپ نے بالکل واضح طور پہ اس کے پورے ٹارگیٹ بالکل فکس ہے کہ اس نے 5ویں دن میں کیا کرنا ہے, اس نے 7ویں دن کیا کرنا ہے, اور 10ویں دن کیا کرنا ہے. اتنا کیلکولیٹڈ تھا ان کے پاس, یہ کچھ بھی نہیں ہے. فارچونیٹلی شاید اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہو, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہی نہیں ہے کوئی. ہم نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا ہوا ہے بالکل. میں اس بات پہ بات نہیں کروں گا میں, لیکن یہ کہ ہمیں اس بات پہ بھی اب سوچنا چاہیے کہ یہ ان حالات سے ہم کیسے نپٹیں اپنے ملک میں, خاص طور سے جو کہ بلو پاورٹی لائن ہے. کم از کم اس کے لیے بھی ہم کو تھوڑی اسی دوران میں جب جنگ کی بات کر رہے ہوں ہمیں یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے آصف صاحب, بہت شکریہ آپ کے خیالات کا. آپ نے کہا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے کیونکہ ہمارے حرکتیں ایسی ہیں. ایکسکیوز می, کیا ہماری حرکتیں یہودیوں سے بھی خراب ہیں؟ ہماری حرکتیں یہودی جو تمام دنیا کو دکھ پہنچا رہے ہیں, جو بچوں کو قتل کر رہے ہیں, جو غزہ کو ملیا میٹ کر رہے ہیں, جو تمام دنیا کا امن تباہ کر رہے ہیں, جو فساد پھیلا رہے ہیں اللہ کی زمین پر, کیا وہ جو ہے اللہ ان سے خوش ہے؟ جو ہم تو پھر بھی ہماری تو مسجدیں میں جگہ نہیں مل رہی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں جمعے, تو ہم تو سڑک پر نماز پڑھتے ہیں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ہی اللہ ہم سے ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم تو کوشش کرتے رہتے ہیں. اللہ میاں ظاہر ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں پاکستان میں. میں اپنی بات کی ایک وضاحت کرتا ہوں, اس کے آپ کو اس کا تسلی آپ کو ہو جائے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ اب تشریف لے گئے. صحابہ کرام بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, اور نہ کوئی اب آپ کا کوئی پیغمبر آ رہا اور رسول آ رہا ہے آپ کا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے دی دنیا تک کے لیے, قرآن سے آپ کا کیا رشتہ ہے مجھے بتائیے. آج ہم اس پہ بات میں فیصلہ کر لیں, آپ کی ہر چیز کی وضاحت ہو جائے گی. چلیے خیر, مطلب میں تو یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان وہ اللہ کا نام تو لے رہا ہے. اچھا, یہ بحث لمبی ہو جائے گی, اس کو یہ چھوڑتے ہیں. آپ کی بات کو تسلیم کر لیا. بات کو آپ یہ بات نوٹ کر لیں, کم از کم آپ کے اس کے ٹائم پہ نوٹ کر لیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ قرآن سے ہمارا رشتہ منقطع ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شافع محشر ہے, وہ یقینی ہے شافع محشر, وہ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے. لیکن وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب سب سج جائے گا, سب کھڑے ہوں گے میدان کے اندر ننگے حساب کتاب کے لیے, اس وقت پھر ایک آواز گونجے گی, وہ ہے قرآن میں کوٹ کیا ہوا ہے. ایک آواز آئے گی, اے میرے رب. وہ بیٹھے ہوں گے کرسی پہ آگے ہوں گے, اے میرے رب, میری اس امت نے, اشارے سے میری اس امت نے قرآن کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا. یہ پہلی کمپلینٹ ہے, پہلی جو ہے عدالت میں مقدمہ دائر کیا اللہ تعالیٰ کہ جو شفاعت فرمائیں گے, وہ شفاعت فرمائیں گے, یہ سیکنڈ اسٹیج ہے. لیکن پہلی شکایت کر دی کہ قرآن کو بالکل نظر انداز کر لیا, پڑھ لیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 لکھ لیں کہیں. ٹھیک ہے.